اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایثار اہل بیت اور ہماری ذمہ داری۔ ایثار کے عنوان سے یہ بات کہنا ضروری ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، چنانچہ جہاں وہ حقوق اللہ پر زور دیتا ہوا نظر آتا ہے وہاں پر حقوق الناس بھی کسی کم اہمیت کے حامل نہیں، اور حقوق الناس میں انفاق فی سبیل اللہ یا لوگوں کی مدد انتہائی اہم کام ہے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے بلکہ معاشرے میں غربت، افلاس، حتیٰ کہ جرائم کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کو اولین شرائط یا اولین خصوصیات تقوی قرار دیتا ہے، اور تقوی کو کتاب الہی کے سمجھنے کے لیے سب سے پہلی شرط ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کون ہیں؟ نمبر 1 یؤمنون بالغیب، جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ یقیمون الصلاۃ، نمبر 2 جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3 ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ اللہ پر، جنت دوزخ پر، غیب پر ایمان ضروری ہے، نماز کی ادائیگی بھی ضروری ہے کیونکہ وہ عبادتوں کا تاج ہے، عبادتوں کی سردار ہے، مومن کی معراج ہے۔ اور اس کے بعد رزق میں سے خرچ کرنا کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ توحید اور عقائد کے ساتھ ساتھ عملی مظاہر پر بھی یقین رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی دنیاوی ضروریات سے غافل نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لوگوں کو اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ آپ لوگوں پر، دوسرے لوگوں پر، یعنی جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، ان پہ خرچ کریں، اور یہ بھی واضح کر دیتا ہے کہ میں وہ مال نہیں کہہ رہا کہ جو تم سمجھتے ہو کہ تم نے خود اپنے طور پر حاصل کیا ہے، دراصل یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ حقیقت ہے کہ انسان جب لوگوں پہ خرچ کرتا ہے تو مختلف انسان مختلف حالات میں مختلف صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں۔ بسا اوقات آپ کے پاس اضافی مال دولت ہوتی ہے جو آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں، بعض اوقات تھوڑا بہت خرچ کرنے سے آپ کے مال پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن ایک صورتحال ایسی آتی ہے کہ جب مکمل طور پر آپ کو کسی چیز کی حاجت، ضرورت ہوتی ہے جس پر آپ کی زندگی کا بلکہ موت و حیات کی کشمکش کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں آپ اپنی ضرورت میں سے کسی کو وہ چیز دے دیں اور خود پریشانی سے، مرض سے، مفلسی سے، بسا اوقات موت سے دوچار ہو جائے، تو یقیناً یہ صفت بہت اعلیٰ صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایثار سے منقلب کیا ہے یا ایثار سے تعبیر کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ سورہ حشر آیت نمبر 9، سورہ حشر قرآن کا 59واں سورہ ہے، چیپٹر 59 ورس نمبر 9، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ لوگوں پر اپنے نفس کو ایثار کر دیتے ہیں چاہے ان کو اس کی کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ یہ آیت جو سورہ حشر کی 59ویں آیت ہے، اس بارے میں بہت سارے شان نزول مختلف کتابوں میں وارد ہوئے۔ مثلا ایک شان نزول یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم کے پاس کسی نے گوسفند یعنی بھیڑ کا گوشت بھنا ہوا بھیجا، حالانکہ رسول کے گھر والے بھوکے تھے، لیکن ان کو علم تھا کہ ہمارے سامنے والے، ہمارے پڑوس والے بھی بھوکے ہیں، چنانچہ رسول اللہ نے پورا گوشت، پورا کا پورا بھیڑ اپنے پڑوس میں بھجوا دیا۔ کہتے ہیں کہ پڑوس میں جس صحابی کے پاس یہ گوشت پہنچا، اس کو یہ علم ہوا کہ سامنے والا گھر، اس میں بھی بھوک افلاس ہے، ان کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں، چنانچہ انہوں نے بھی بغیر کچھ کھائے وہ کھانا، وہ بھیڑ پورا کا پورا دوسرے گھر پہنچا دیا۔ ان کے پاس یہ پہنچا تو ان کو پتہ چلا کہ نہیں، سامنے والا پڑوس کا گھر وہ بھی بھوکا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس طرح 7 گھروں تک یہ گوسفند، یہ بھیڑ بھنا ہوا یا گوشت پہنچا، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ گھوم کے واپس خود رسول کے پاس آ گیا۔ تو یہ ہے ایثار کہ آپ کے خود گھر میں کھانے کے بھوک کے لالے پڑے ہوئے اور آپ جو ہے وہ سارا کا سارا کسی کو دے دے رہے ہیں۔ تو رسول کے اصحاب ایثار کی منزل پر فائز، جس کے بعد یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد میں کچھ سپاہی زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے اور اپنی آخری سانس لے رہے تھے۔ ایک گلاس یا ایک کوزے میں پانی تھا جو ایک آدمی کے لیے کافی تھا، چنانچہ سب سے جو قریب سپاہی تھا اس کو یہ پانی دیا گیا، لیکن اس نے پانی پینے سے پہلے کہا کہ میرے سامنے والا بھی پیاسا ہے، تم یہ پانی اس کو دے دو۔ جب اس کے پاس گئے تو اس پیاسے نے کہا کہ نہیں، میرے سامنے والا فلاں جگہ پہ پڑا ہوا سپاہی بھی پیاسا ہے، تم یہ پانی اس کو دے دو۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح پانی 1 2 3 4 5 6 بلکہ 7ویں شخص کے پاس گیا تو 7واں شخص مر چکا تھا، یعنی شہید ہو چکا تھا۔ تو وہ دوبارہ پانی پہلے والے شخص کے پاس لایا گیا، پتہ چلا کہ وہ پہلا والا شخص بھی جام شہادت نوش کر چکا۔ دوسرے کے پاس گئے، وہ بھی شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو چکا تھا۔ پھر تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 7 کے 7 شہید بغیر پانی پیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو آپ دیکھیے بالکل آخری وقت ہے، نزا کا عالم ہے، ایک گلاس پانی آپ کی جان بچا سکتا ہے، لیکن سامنے ایک سپاہی آپ ہی کی طرح پیاس کی شدت سے جاں بلب ہے اور آپ پانی اس کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایثار کی ایک بہت بڑی مثال، بہت اہم مثال۔ ایک اور شان نزول اس آیت سورہ حشر کا۔ ایک تیسرا شان نزول ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے جب یہودیوں پر فتح حاصل کی، یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ پر، تو فتح حاصل کرنے کے بعد جو مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا تو وہ تقسیم کرنے کا جب وقت آیا تو ان کے سامنے انصار اور مہاجرین دونوں تھے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مہاجرین زیادہ پریشان حال تھے، کیونکہ وہ تمام گھر بار، سامان، مال و متاع، مویشی، جائیداد مکے میں چھوڑ کر آئے تھے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو رسول اللہ نے انصار کو آپشن دیا، حکم نہیں دیا، مشورہ دیا، آپشن دیا کہ چاہو تو مال غنیمت سے تم بھی رکھو، مہاجر بھی رکھے، چاہو تو اپنے گھر، جائیداد اور سامان میں تم تصرف کرو، یا
چاہو تو اس کو تقسیم کر دو۔ لیکن جسے کہتے ہیں کہ انصار نے یہ آواز تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انصار نے کہا کہ نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مال غنیمت میں سے سارا مال غنیمت ہم مہاجرین کو دے دیں، اور اپنے گھر بار جائیداد اور مال و مویشی میں سے بھی آدھا انصار کو مہاجرین کو دے دیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایثار کی مثال تھی، اور واقعی انصار نے نہ صرف یہ کہ پہلے دعوت اسلامی پر لبیک کہہ کر رسول اللہ اور مہاجرین کو ایک محفوظ مقام عطا کیا مدینہ کی صورت میں، اور پھر اپنی جائیدادوں کو جسے کہتے ہیں تقسیم کیا اور رسول اور انصار کے حوالے کیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ بلکہ ہمیں ایک جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ مال غنیمت میں جب تقسیم ہوئی بعد کے دور میں، تو کچھ انصاریوں کو شک ہوا کہ شاید تقسیم صحیح نہیں ہو سکی، تو رسول اللہ نے ان کو دوبارہ سمجھایا، اور پھر آخر میں یہ کہا، جب جسے کہتے ہیں کہ آخری دلیل دینی تھی ان کو قائل کرنے کے لیے، تو کہا کہ کیا تم اس بات کو بہتر نہیں سمجھتے کہ لوگ بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تم محمد کو؟ تو پھر انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ وہ رو پڑے اور کہا کہ ہمیں بھیڑ بکریاں نہیں چاہیے، آپ چاہیے، آپ کی رضا چاہیے۔ تو یہ اگر انسان انداز فکر رکھے کہ میرا مال جائے تو چلا جائے، مجھے نقصان ہونا ہو تو ہو جائے، لیکن اللہ کا رسول مجھ سے راضی ہو تو مجھے اس مال کے جانے کی فکر نہیں۔ بلکہ ہمیں روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی حق پر ہونے کے باوجود اپنی بے عزتی برداشت کر لے تو قیامت میں وہ عزت مجھ سے لے لے۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کا حق بنتا ہے، دکاندار یا گھر میں کسی مسئلے پر لوگ آپ کا حق غصب کر لیتے ہیں اور آپ کی بے عزتی بھی ہوتی ہے، تو آپ اپنی عزت کی خاطر جھگڑے سے دور ہونے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہوتا ہے سراسر ناانصافی ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی آپ کی بے عزتی ہو گئی، خدا نخواستہ آپ کمزور پڑ گئے یا آپ بزدل ہیں، نہیں، آپ نے جھگڑا ختم کرنے کی خاطر آپ نے کہا کوئی بات نہیں۔ اکثر ہوتا ہے بھئی فلاں نے ہماری دعوت نہیں کی تو ہم کیوں دعوت کریں، فلاں نے ہمیں تحفہ نہیں دیا تو ہم کیوں تحفہ دیں، فلاں جو ہے ہمارے فلاں بھائی کی شادی میں نہیں آئے تو ہم ان کی شادی میں کیوں جائیں، فلاں ہماری مجلس میں نہیں آتے تو ہم ان کی مجلس میں۔ تو ایک ادلا بدلا انتقامی کارروائی والی صورتحال ہوتی ہے، اور عزت پہ بات آ جاتی ہے کہ ہماری بے عزتی ہوگی کہ وہ تو نہ آئیں اور ہم ان کے پاس جایا کریں، کیا ہم ان سے چھوٹے؟ تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں اس میں آپ کی بے عزتی ہے یا آپ کی عزت جا رہی ہے، تو رسول کہتے ہیں کہ وہ عزت قیامت میں مجھ سے لے لے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ رسول اپنے پاس سے آپ کو وہ عزت عطا کریں گے، اور جو رسول عزت عطا کریں گے اور جو عزت قیامت میں آپ کو ملے گی وہ یقیناً اس دنیا کی عزت سے کہیں زیادہ بہتر اور دائمی ہوگی۔ دنیا کی عزت بہت تھوڑی اور عارضی ہے، لوگوں کی طرف سے ملنے والی ہے۔ اچھا، پھر تیسرا شان نزول، چوتھا شان نزول ہمیں ملتا ہے کہ رسول کے پاس ایک شخص آتا ہے غریب و نادار اور بھوکا ہوتا ہے۔ رسول کسی سے پوچھتے ہیں، بلکہ پہلے اپنے گھر پوچھواتے ہیں کہ میرے گھر سے کچھ کھانا ہو تو لے آؤ۔ جب وہ جاتے ہیں رسول کے گھر تو پتہ چلتا ہے کہ کھانا نہیں ہے، تو رسول جو ہے وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ انصاری کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس شخص کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور اس کی مہمان نوازی کرتا ہے، اور پھر یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ لیکن یہی واقعہ جو کچھ اس انصار کے حوالے سے بیان ہوا ہے، خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی ملتا ہے کہ مولا علی اس شخص کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، بی بی سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہے ایک ہی آدمی کا کھانا ہے جو میں نے حسن حسین کے لیے بچا کے رکھا ہے، یعنی ایک آدمی کا کھانا یا 2 بچوں کا۔
تو مولا کہتے ہیں کہ دونوں بچوں کو کسی طرح بہلا پھسلا کے سلا دو اور چراغ گل کر دینا جب ہم کھانا کھائیں۔ تو ایسے ہی کیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اندھیرے میں مولا علی بس اپنا ہاتھ چلاتے رہے کہ جیسے وہ کھانے میں شریک ہے، اور وہ جو مہمان تھا بھوکا تھا وہ یہ سمجھتا رہا کہ مولا علی بھی ساتھ ساتھ کھا رہے، اور پورا کھانا وہ کھا گیا۔ تو اس طرح مولا علی بھی بھوکے رہے، بی بی بھی بھوکی رہی، اور دونوں بچے بھی بھوکے سو گئے۔ جب یہ واپس آئے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے نفوس کو دوسروں پر قربان کر دیتے ہیں چاہے خود ان کو اس کی کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ اپنے نفس کو قربان کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کے نفس کو کسی چیز کی خواہش نہیں، خواہش کا مطلب وہ والی خواہش نہیں کہ ہمیں کسی اچھے کھانے کی خواہش ہوتی ہے، اچھے لباس کی نہیں، ضرورت، یہاں پہ خواہش کا مطلب ہوگا ضرورت، اور اپنی ضرورت ہونے کے باوجود آپ اپنے حصے کا کھانا، اپنے حصے کا پانی، اپنے حصے کی کوئی بھی چیز جائیداد کسی کے حوالے کر دیں حالانکہ آپ کو خود اس کی بہت زیادہ ضرورت ہو۔ تو یہ ہے ایثار کا بلند ترین، یعنی انفاق کا بلند ترین مرتبہ جس کو ہم ایثار کہتے ہیں۔ اور یقیناً جو لوگ ایثار سے کام لیتے ہیں وہ سمجھ لیجئے توکل علی اللہ میں سب سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات جیسے کہ خود واقعات سے ظاہر ہوا کہ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس لاکھوں روپے ہو، بہت بڑی جائیداد ہو، مال و متاع ہو، بینک اکاؤنٹ ہو، اور آپ وہ کسی کو دیں اور پھر جو ہے آپ کہیں گے بھی میں نے ایثار کر دیا۔ ایثار سے عموماً لوگ مراد بہت بڑی اماؤنٹ، مقدار کو لیتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی واقعے سے یہ ظاہر ہوا کہ فقط ایک گلاس پانی جو آپ کی جان بچا سکتا ہے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کسی کو دے دیں تو بس آپ ایثار کے بلند درجے تک پہنچ گئے۔ آپ بھوک سے مر رہے ہیں لیکن گھر میں آیا ہوا کھانا آپ کسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات کہ کتنی مقدار اور کیا دیا جائے، تو اس پہ کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی تخصص نہیں ہے۔ جو بھی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ میری ضرورت ہے اور وہ آپ دے دیں کسی کو۔ بڑا دلچسپ واقعہ ملتا ہے ہم کو اس سوال کے جواب میں کہ کیا دیا جائے اور کتنا دیا جائے کہ وہ ایثار میں شمار ہو سکے۔ ایک بادشاہ جنگل کی طرف جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا، وہ اپنے قافلے والوں سے جو ہے وہ مٹ گیا، چھٹ گیا، بچھڑ گیا۔ اس نے ایک جگہ جا کے جو ہے وہ دستک دی، اور وہاں پہ دستک دینے کی صورت میں ایک ضعیفہ نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ نے کہا میں بھوکا ہوں، اور بتایا نہیں کہ وہ بادشاہ ہے، اور کہا کہ میں جو ہوں وہ بھوک سے مر رہا ہوں، اگر کچھ ہے تو مجھے دے دو۔ تو کہتے ہیں کہ اس بڑھیا کے پاس ایک ہی بکری تھی جس کا وہ دودھ پیتی تھی، اور بس اسی سے اپنا گھر کا جو ہے وہ خرچہ سمجھنے چلاتی تھی۔ اس نے وہ بکری جو ہے وہ کاٹ کے اس بادشاہ کو کھلا دی۔ بادشاہ نے جب بعد میں پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کے پاس یہی بکری تھی۔ تو اس نے بادشاہ نے کہا کہ میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں، کبھی تمہارا وہاں سے گزر ہو، کبھی کوئی ضرورت پڑے تو میرے پاس ضرور آنا۔ کچھ عرصے کے بعد بڑھیا کو ضرورت پڑ گئی اور وہ اس بادشاہ کے محل پتے کے مطابق جو ہے ایڈریس کے مطابق پہنچ گئی۔ جب وہاں گئی تو بادشاہ نے بڑے جسے کہتے ہیں کہ شان و شوکت کے ساتھ اس کا استقبال کیا، اور وزیروں سے کہا، پوچھا کہ دیکھو یہ بڑھیا تھی اور ایسا ایسا ہوا تھا، میں جنگل میں اکیلا رہ گیا تھا، یہ اس بڑھیا نے مجھے اپنی بکری کھلا دی جو فقط ایک ہی تھی، اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، تو میں کیا دوں اس کو، کتنی بکریاں دوں، 100 200 یا ہیرو جواہرات کیا دوں تمہارے خیال میں؟ یعنی میں آج اس بکری سے زیادہ اس کو نواز سکتا ہوں۔ تو مختلف وزراء نے وزیروں نے مختلف مشورے دیے۔ ایک نے یہ کہا کہ میرے خیال میں اگر آپ احسان کے بدلے احسان کرنا چاہتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی
جو اس نے آپ کے لیے کیا اس کے برابر آپ اس کے لیے کریں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی پوری سلطنت اس بڑھیا کے حوالے کر دیں۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ بھئی یہ کیسے؟ تو وزیر نے کہا کہ وہ بکری اس کی پوری کل کائنات تھی، پوری کائنات تھی، آج آپ کے پاس آئی ہے، آپ کے پاس جو آپ کی کل کائنات ہے، یعنی آپ کی سلطنت آپ کو چاہیے اس کے حوالے کر دیں۔ تو بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ ایثار کرنے والا شاید اس کے پاس بہت تھوڑا ہے اور غریب ہے، نہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے مال و متاع میں اس کا شیئر کتنا ہے وہ جو دے رہا ہے۔ تو ہم کہیں گے اگر آدمی مثلاً 50,000 روپے کما رہا ہے، وہ 25,000 روپے دے دیتا ہے، تو وہ اسی کے برابر ہے کہ جو مثلاً 1 کروڑ کما رہا ہے اور 50 لاکھ روپے دے دیتا ہے، وہ بھی 50% دے رہا ہے، وہ بھی 50% یا مکمل طور پہ دے رہا ہے، تو اس کا 1 لاکھ اور اس کا 1 کروڑ جو ہے وہ برابر ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ دیکھنا چاہیے صورتحال کیا ہے، اور آپ اپنے پورے مال و متاع کا کتنا پرسنٹ، کتنا جز یا کل جو ہے وہ کسی کے حوالے کر رہے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایثار کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس ایثار کے اثرات خود آپ کے ماحول میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے گھر والوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ مولا علی کا ایثار تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی ایثار سے کام لیتا ہے تو ضروری ہے اس کا گھر والے بھی اس کے ساتھ ہوں۔ ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک شخص اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہتا ہے مالی، تو بیوی روک دیتی ہے کہ کیا تم ہی رہ گئے ہو، فلاں 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 بھی تو صاحب حیثیت ہے، وہ کیوں نہیں مدد کرتے؟ تو یہاں پہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کر سکتا ہے یا کون نہیں کر رہا یا کر رہا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنے ضمن میں اپنے طور پہ کیا جو ہے وہ نیکی کما سکتا ہوں۔ تو جب آپ آگے بڑھیں گے تو خود بخود باقی لوگ، بجائے اس کے کہ آپ کسی کو کہیں۔ اب آئیے قرآن میں سورہ دہر کی آیت نمبر 8 کی طرف، جو ان لوگوں کے لیے اتری کہ جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم چھوٹے ہیں بڑے ہیں، اس ایثار کے لیے مطلب مکلف ہیں، یعنی کوالیفائی کرتے ہیں کہ نہیں۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 8، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور وہ لوگ، یعنی اہل بیت کی تعریف و توصیف کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی محبت میں، اس کی محبت میں علی حبہ کھلاتے ہیں۔ کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو۔ تو وہ ملتا ہے کہ بی بی نے جب یہ حسن حسین بیمار ہوئے تھے تو مولا نے اور بی بی نے منت مانی تھی 3 روزوں کی، رسول نے ان کو کہا تھا۔ جب وہ صحت یاب ہو گئے تو آپ دونوں نے روزہ رکھا، تو جب دونوں نے روزہ رکھا تو بچوں نے بھی رکھا اور بی بی فضہ نے بھی رکھا۔ تاکہ یہ ہے ٹیم ورک، یہ ہے اجتماعی ماحول کہ آپ بچوں کو کہیں نہ اور بچے خود بخود جو ہے وہ اس بات پر عمل کریں۔ تو بچوں نے بھی رکھا اور بی بی نے بھی رکھا، مولا نے اور فضہ نے۔ اب 5 روٹیاں، اس زمانے میں بس روٹی ہی افطار تھی، روٹی ہی کھانا تھی، روٹی ہی سالن تھی، یعنی ہمارے طرح نہیں کہ افطار ہماری الگ ہوگی اور اس کے بعد کھانا الگ لگے گا، روٹی کے ساتھ قورمہ یا جو بھی چیزیں ہوں گی۔ تو فقیر آتا ہے پہلے، تو مسکین آتا ہے، تو مولا علی، بی بی، پھر حسن حسین، فضل، جب 5 کے 5، اچھا فقیر ایک ہی تھا جو کہ روایت میں بھی ملتا ہے، لیکن دی 5 نے، کوئی ایک بھی دے دیتا تو کام چل جاتا۔ اچھا اگر بڑوں نے دیا تو دیا، بچوں نے کیوں دیا؟ یعنی ان پہ تو کوئی ایسا واجب نہیں تھا بچوں کے حوالے سے، لیکن بچوں نے بھی جسے کہتے ہیں کہ انفاق کیا، ایثار کیا۔ دوسرے دن پھر ایک یتیم، پھر وہی ایثار کہ سب نے اپنا جو ہے کچھ اس فقیر کو دے دیا، اور تیسرے دن پھر دوبارہ ایک اور مرتبہ یعنی اسیر، اور 5 نے دے دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ 5 کے 5 افراد، تینوں کے تینوں دن، اچھا یہ بھی نہیں کہ آپ نے افطار نہیں کی چلے کھانا کھا لیں گے، کھانا نہیں کھایا چلے سحری میں کچھ کھا لیں گے، بس وہی افطار، وہی سحری اور وہی کھانا۔ تو 3 دن مسلسل اہل بیت جو ہے بھوکے رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ آیت اتاری۔ تو یہ ہے وہ ایثار کہ جو اہل بیت نے 3 دن تک جو ہے وہ روا رکھا۔ اب آئیے اس طرف کہ جس طرح ہمارے دل میں ایک شیطانی وسوسہ آتا ہے کہ اگر ہم
کسی کو کچھ دے دیں گے تو شاید ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی، یا ہم بھوکے رہ جائیں گے، یا ہم جو ہے قلاش یا مفلس ہو جائیں گے، یا ہماری روزی روٹی میں کمی، وقتی طور پہ کمی تو شاید آ جائے، وقتی طور پہ ہم غربت کا شکار ہو جائیں۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ، ایثار تو بہت دور کی بات، ایثار تو اس وقت آئے گا کہ جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور آپ دیں۔ انفاق کرتے ہیں، انفاق یعنی کسی نے کچھ مانگا، 10,000 20,000 کھانا، لباس یا کوئی بھی چیز آپ نے اس کو دے دی، اور ٹھیک ہے آپ کا گھر، آپ کا راشن اور آپ کا کچن اور آپ کا جو ہے وہ معاشی جو ہے وہ روٹین وہ چل رہا ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، تو آپ کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اب آپ امیر ہوں کہ غریب ہوں، یہ ایک طرح کی تجارت ہے کہ مال دینے سے، دینے کا مطلب ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں دیا۔ کہتے ہیں نا کہ جو مال آپ نے اپنے اوپر خرچ کیا وہ خرچ ہو جاتا ہے، اور جو مال آپ دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ جاتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے لیے آپ نے خرچ کیا، یہ آپ نے آپ کی اپنی ضرورت دی۔ تو بلکہ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے، غربت میں اللہ تعالیٰ سے، جو مفہوم حدیث ہے، غربت میں اللہ تعالیٰ سے تجارت کرو۔ کیسے تجارت کرو؟ اللہ کی راہ میں دے کے۔ ٹھیک ہے آپ غریب ہیں، آپ 100 روپے 500 روپے کا صدقہ انفاق فی سبیل اللہ برداشت نہیں کر سکتے، 10 روپے 1 روپے جتنا آپ صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے گا کہ اس کم ترین صدقے سے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں کہتا ہے کہ ہم 700 گنا تک دیتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیجیے اللہ کتنا دے سکتا ہے۔ ایک بڑی دلچسپ اسٹوری میں امریکہ کے ایک بہت ارب پتی کی پڑھ رہا تھا کہ جان ڈی راک فیلر، بہت بڑا رئیس، بہت بڑا امیر، جان ڈی راک فیلر، ایٹ دا ایج آف 25 یعنی فقط 25 سال کی عمر میں اس کی اپنی ذاتی آئل ریفائنری تھی۔ اس زمانے میں 2 صدی پہلے تقریباً، اس زمانے میں آئل ریفائنری ہونا وہ بھی اس عمر میں ایک بہت بڑی بات تھی، اور زمانے میں صنعتی انقلاب بھی امریکہ میں آیا ہوا تھا، تو امریکہ کو زیادہ ضرورت تھی آئل کی۔ 31 سال میں اس کے پاس امریکہ کی سب سے بڑی آئل ریفائنری آ گئی۔ 38 سال میں وہ امریکہ کا سب سے بڑا تیل کا سپلائر بن گیا، مطلب آپ اس کی جسے کہتے ہیں کہ دولت میں فوراً اضافہ ہوتا رہا، اور وہ امریکہ کا سب سے بڑا یا نمبر 1 جو ہے وہ امیر آدمی بن گیا۔ ایٹ دا ایج آف 53 سال کی عمر میں اس کو ایک بیماری لاحق ہوئی جو کہ لا علاج تھی، اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ اب آپ 1 سال سے زیادہ نہیں بچ سکتے۔ تو آپ اندازہ لگا لیے ایک شخص جو ہے دنیا کا امیر ترین آدمی بننے جا رہا ہے، امریکہ میں اس سے زیادہ دولت کسی کے پاس نہیں، اور اس کو کہا جائے کہ آپ 1 سال بعد مر جائیں گے، یعنی اب وہ قبر میں کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے جائے گا، کوئی دولت، کیونکہ دولت وہ علاج ہی پہ خرچ کر رہا تھا اور سب سے امیر آدمی تھا، لیکن دولت کسی کام کی نہیں تھی۔ بس اس کو پتہ نہیں کیا سوچی، اس نے اپنے تمام مینیجرز کو، لائرز کو بلایا اور جو ہے وہ یہ وصیت لکھی کہ میری تمام دولت مریضوں پر خرچ کر دی جائے، بجائے اس کے کہ کسی اور کو دیتا۔ اس نے کہا کہ مریضوں پہ خرچ کر دو ابھی سے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس دولت کو خرچ کرنا شروع کیا، اور وہ اپنی موت کا جو انتظار کرنے لگا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جیسے یہ دولت خرچ کرنا ہونا شروع ہوئی، اس کی دولت میں دوبارہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس بیماری سے بھی اس کو نجات مل گئی۔ کہتے ہیں کہ اسی دوران امریکہ میں ریسرچ ہو رہی تھی اینٹی بایوٹک پہ، تو جو پینسلن اینٹی بایوٹک پہلی مرتبہ جو بنی تھی اینٹی بایوٹک، وہ اسی کے پیسوں سے بنی تھی، جو اب مختلف اینٹی بایوٹکس کا جسے کہتے ہیں کہ پیش خیمہ ثابت ہوئی یا اس سے راہیں کھلی۔ تو اس آدمی کا احسان کہ اس نے ریسرچ کے لیے پیسے دیے، بیماروں کے لیے پیسے دیے، اور پھر وہ بیماری پہ خرچ ہوئے، اور پھر کتنے بیمار صحت یاب ہوئے، کتنے لوگوں کی دعائیں اس کو گئی کہ وہ صحت یاب بھی ہو گیا۔ اس کے بعد وہ پوری دنیا کا سب سے امیر آدمی ایٹ دا ایج آف 58 پوری دنیا کا سب سے امیر آدمی بنا،
اور جو شخص 53 میں بیمار ہوا اور اس کو کہا گیا تم 1 سال میں مر جاؤ گے، آپ کو معلوم ہے وہ کب جا کر اس دنیا سے رخصت ہوا؟ 98 سال کی عمر میں۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 54 میں اس کو مرنا تھا، تو 64 74 84 94 اور 44 ایئرس 44 سال اس کی عمر میں اضافہ ہوا، اور دوسرا اس کی دولت میں اضافہ ہوا۔ تو یہ جب ایک آدمی جو کہ نان مسلم ہے اور لوگوں پہ خرچ کرتا ہے اور اس کے جسے کہتے ہیں ایک دم سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، صحت یابی ملتی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے آج کل کے دور میں جو ایک نفسا نفسی کا دور ہے اور معاشی ابتری اپنے عروج پر ہے، مہنگائی، بے روزگاری، اور پھر اب مزید جو اومائکرون اور دیگر اسٹرین حملہ کرنے والے ہیں، پوری دنیا تقریباً خسارے میں اب جانے والی ہے معاشی طور پہ۔ پھر ہمارے جیسے ملک کے لیے اور پریشان کن صورتحال پیدا ہونے والی ہے۔ تو اس ضمن میں ایثار کو یاد رکھیے، اس ضمن میں صورتحال میں صدقے کو یاد رکھیے۔ اپنے آس پاس لوگ جن کی آپ مدد کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ پورا کا پورا کچھ اہل بیت کی طرح یا اہل بیت کے ماننے والوں انصار کی طرح یا مخلص اصحاب کی طرح سب کچھ دے دیں۔ کچھ جتنا آپ دے سکتے ہیں جس سے آپ کی دولت پر، جس کے آپ کے بینک اکاؤنٹ پر، جس سے آپ کے بینک اکاؤنٹ پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ بڑھیا کی طرح جو بھی تھا آپ کے گھر میں مثلا بکری تھی اس کی آپ بکری دے دیں۔ ان واقعات کو سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہیں، اہل بیت تو خیر دے رہے ہیں، لیکن اہل بیت کے چاہنے والے، ماننے والے، مخلص افراد بلکہ نان مسلمز بھی جب دے رہے ہیں، تو کیوں نہیں آپ اور میں کہ جن کو مکمل طور پہ یقین ہے کہ ہماری ایثار کی صفت سے ہماری خود دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور جو بلائیں صدقہ دینے سے جاتی ہیں، مثلا موت ہے یا بیماری ہے یا حادثہ ہے، کوئی نقصان ہے، وہ جو ہے وہ رک سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایثار کی صفت اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ضرورت مندوں کی حاجات برآری کرنے میں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما۔ جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ کرونا جیسی متعدی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔